اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کے تعلق سے بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے عید ہو گئی، اب رمضان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ختم ہو، اب گویا بالکل آزاد ہے، کوئی نہ پابندی ہے نہ کوئی قید ہے۔ یہ جو سوچ ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے ذریعے سے ایک بڑی ذمہ داری اور ایک بڑا پیغام سب روزے داروں کے لیے اور پوری امت۔ یہ صحیح ہے کہ رمضان المبارک گزرا، اس کی ہم کو خوشی، اور ہم نے خوشی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہم کو ایک ذمہ داری دے کے گیا ہے اور اس کا ایک پیغام ہے۔ اس پیغام کو سمجھنے کے لیے اس کو یوں کہیں کہ روزہ 2 طریقے، ایک روزہ وہ ہے جو عارضی ہے اور وقتی ہے، اور ایک روزہ وہ ہے جو مستقل ہے اور ہمیشہ کا ہے، دائمی روزہ۔ جو روزہ وقتی ہے، عارضی ہے، وہ سال کے 1 مہینے کے لیے ہے، یعنی رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھ لیا، یہ گویا وقتی اور عارضی روزہ ہے۔ اور ایک روزہ وہ ہے کہ جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر جب تک سانس موجود ہے اس وقت تک کا ایک روزہ ہے ہمارا، یہ دائمی ہے اور ہمیشہ کا ہے۔ جو وقتی روزہ ہے اس کو چھوٹا روزہ کہہ سکتے ہیں، اور جو بالغ ہونے سے لے کر کے اور آخر سانس تک ہے اس کو بڑا روزہ۔ یہ جو چھوٹا روزہ تھا یہ گویا رمضان المبارک تک تھا، اس میں بھی صبح صادق سے لے کر کے غروب تک کا وقت ہے، اور وہ روزہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے بڑا روزہ اور دائمی اور ہمیشہ کا روزہ ہے، وہ انسان جب سے بالغ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے اور جب تک اس کی سانس ہے، زندہ ہے، اس وقت تک روزہ۔ یہ 1 مہینے کا جو روزہ ہے یہ کھانے پینے وغیرہ میں جو چیزیں حلال تھیں، طیب تھیں، ہماری اپنی بنیادی ضرورتوں کی تھیں، ان سے روکا گیا تھا کہ بھئی نہ کھانا نہ پینا، اسی طرح عادتیں جو ہیں چائے کی، پان کی، بیڑی کی، سگریٹ کی، گٹکے کی، سب کب تک رہے گا؟ غروب تک ہے بس۔ لیکن جو روزہ بڑا ہے، وقتی ہے، دائمی اور مستقل ہے، اس روزے میں تمام وہ چیزیں جو شریعت نے حرام، ناجائز، منع کیا ہے ان سے مستقل طور پر بچنا ہے۔ یہ ہے لمبا روزہ، جس کو قرآن مجید نے اپنے الفاظ میں تعبیر کیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ۔ عبادت اور طاعت کرنا تمہارا کام ہے، جو بھی حکم ملے اس کو کرنا ہے، اور جو چیزیں منع کر دی، حرام کے درجے میں ہے، ناجائز ہے، فرمائے جب تک موت نہ آ جائے بس یوں بھی عبادت میں اس سے اپنے آپ کو بچا کے رہے۔ یہ جو وقتی روزہ اور چھوٹا روزہ تھا اس میں حلال چیزوں کو منع کر دیا تھا، حلال چیزوں کو بھی منع کر دیا کھانے پینے وغیرہ کے تعلق سے۔ کیوں؟ تاکہ مزاج بنے، مشق ہو کہ جب ہم ان کی مرضی اور ان کے خوش کرنے کے لیے حلال چیزوں کو بھی ہم چھوڑ سکتے ہیں، ترک کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس طیب چیزیں موجود ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو انہی کی رضا کے لیے جو چیزیں حرام ہیں ہمیں پوری زندگی کے لیے مشق کرائی گئی کہ اب ان چیزوں سے بھی رکنا ہے رمضان کے بعد۔ یہ پیغام ہے اس کا کہ جب تم نے 1 مہینے ہماری خوشی کے لیے، ہماری رضا کے لیے اور ہمارے حکم کی تعمیل میں عبدیت کا مظاہرہ کیا کہ کھانا پینا جو زندگی کی اپنی ضروریات بغیر اس کے چل نہیں پاتا، تم نے چھوڑ دیا اس کو ہے،
تو اب تمہارے لیے پیغام ہے کہ رمضان المبارک گیا، اب جو چیزیں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام تھیں، مشق کر لی حلال چھوڑنے کی، تو اب اس پر آ جانا ہے۔ کوئی ایسا کام جس سے وہ ناراض ہو رہے ہوں وہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے بڑا روزہ اور دائمی اور مستقل روزہ۔ یہ پیغام کا تقاضا یہی ہے کہ اب رمضان کے بعد ہماری فکر یہ ہو بہت اہتمام سے کہ بس ناراض نہ ہونے پائے، ناراضگی والا کام نہ ہو۔ عارضی جو روزہ تھا اس کا شکرانہ عیدگاہ میں دوگانہ پڑھ لیا، ختم ہو گیا قصہ۔ لیکن یہ جو مستقل روزہ ہے اس کی مسرت اور اس کی خوشی دوگانہ نہیں ہے، بلکہ جب آنکھیں بند ہوں گی وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن حقیقی خوشی ملے گی کہ ان کی حقیقی مسرت اور خوشی، چہرے پر تازگی، چہرے پر جو ہے سرسبزی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ ہے وہ مسرت اور خوشی جو لمبا روزہ اور ہمیشہ کا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے ہمارے لیے، اور وہ اسی وقت ملے گا جا کر کے۔ اور یہ خوشی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے لیے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدْ کا لفظ استعمال کر دیا ہے، جس میں تمام وہ چیزیں جس کے کرنے کا حکم ہے وہ کرنا، اور تمام وہ چیزیں جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ ہماری اپنی ذمہ داریوں میں ہے۔ اس ماہ مبارک نے یہ ذمہ داری دی، یہ پیغام دیا، اور یہ ہم کو گویا سبق دے دیا کہ دیکھو ہم تو جا رہے ہیں، لیکن اب جو مہینے بھر کی تمہاری محنت ہے، اب 11 مہینے چلنا ہے اس کے اوپر، کہ کوئی کام ایسا نہ ہونا چاہیے، نہ کرنا چاہیے جس سے کہ وہ ان کی ناراضگی کا اور خفگی کا ذریعہ ہو، ورنہ حقیقی مسرت جو ملنے والی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور باری تعالیٰ کی رویت، باری تعالیٰ کا دیدار، اگرچہ سب سے اخیر میں یہ نعمت ملے گی، لیکن یہ وہ نعمت ہوگی کہ ساری نعمتیں ہیچ اس کے مقابلے پر، سب بھول جائیں گے بالکل جب یہ نعمت انسان کو ملتی ہے، ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس لائق اور اس کے لائق زندگی گزارنے کی، کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ باری تعالیٰ کی رویت یہ نعمت ملے گی، رویت باری بالکل برحق ہے، اس میں کوئی وہی نہیں ہے، تو عقیدے کی بات ہے۔ یہ نعمت ملے گی، باری تعالیٰ خود سوال فرمائیں گے جب سب دے دیں گے کہ اب کچھ کمی رہ گئی، جنتیوں سے پوچھیں گے کچھ کمی رہ گئی یا کچھ باقی رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ وہاں کی جو نعمتیں ہوں گی آدمی اتنا مگن ہوگا کہ سمجھے گا کہ اب سب مل ہی چکا، اب کیا رہ گیا اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ ہم نے وہ چیزیں عادت لعباد المتقین، ان کے لیے وہ چیزیں ہم نے تیار کر لی ہیں کہ دنیا میں کسی آنکھوں میں وہ منظر دیکھا ہی نہ ہوگا، اور خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا جو ہم نے ان کو تیار کر کے دیا ہے۔ وہاں سب یہاں کا غم بھول جائے گا، بالکل ایک دم جب سوال ہوگا تو سوچے گا اب رہ کیا گیا، تو سب مل ہی گیا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا سوال ظاہر ہے کہ فضول تو ہے نہیں، ہم لوگ ادھر بگ 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 ہوتا رہے، سوال کرنے کا مطلب کچھ باقی رہ گیا اس میں۔ تو بعض سے معلوم ہوتا ہے علماء سے رجوع ہوگے، وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی، ان سے پوچھیں گے کہ بھئی سوال ہوا ہے تو کچھ باقی ہے۔ پھر علماء کی رہنمائی پر اس نعمت کی طرف توجہ، اس کے ملنے کی درخواست کی، اللہ ابھی تو 2 چیزیں باقی رہ گئی ہیں، آپ کا دیدار نہیں ہوا ہے اور آپ نے اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا ہے۔ حالانکہ جنت مل رہی، لیکن وہ کیف اور وہ جو اعلان کے بعد جو کیفیت ہوگی ظاہر ہے وہ تو ہوگی۔ یہ نعمت جب ملے گی
سب بھول جائے گا، بالکل معلوم کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو یہ ملی اصل چیز ہم کو اب یہاں کر کے۔ دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتے ہیں جی موم بتی جلائیں روشنی ہو جاتی ہے، اب اس کے مقابلے پہ 0 واٹ کا بلب جلایا تو موم بتی اس کے مقابلے بیکار ہے، وہ اور آ گیا۔ اب اس کے مقابلے پر 100 نمبر کا بلب جلا دیا، اب وہ بیکار۔ پھر ٹیوب لائٹ جلا دی، اب اس کے لیے وہ سب نے بیکار۔ اور سورج جب نکلتا ہے تو سب بیکار، ایک دم بے ہچ ایک دم ہو جاتا ہے۔ بالکل وہاں یہی حال ہوگا کہ جیسے سورج یہاں نکلنے کے بعد روشنیوں کے جتنے انتظامات تھے سب بیکار اس کے سامنے۔ اب تو وہی ہے، ایسی باری تعالیٰ کے دیدار اور رضا جب ہوگی سب ایک دم بھول جائیں گے، ارے یار یہ تو وہ لذت، وہ حلاوت، وہ کیفیت، اللہ پاک ہم سب کو اس لائق بنا دے، مل جائے ہم لوگوں کو۔ چہروں پر اس کے اثرات آ جائیں گے، معلوم ہوگا کہ آج روز باری ہوئی ہے، بالکل چہرے ایک دم بدلے ہوئے سب۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے وہ مستقل روزہ، عارضی روزے سے سبق لے کر مستقل روزہ رکھا ہے۔ جو دائمی روزہ ہے وہ تمام محرمات، تمام ناجائز، بلکہ ہر وہ چیز جس سے وہ ان کو ناگواری ہو رہی اس سے چھوڑ۔ اعلیٰ درجے کا اس میں کیا جو تقوی کی جو کیفیت ہے، یہ تو روزہ رکھ لے کھانا پینا اور اس سے رک جائے، یہ عوام کا روزہ ہے۔ صرف خواص کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعضاء کی حفاظت کے ساتھ رہیں، اور اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ بس دل میں غیر کا تصور نہیں، وہ انہی سے لگائے رہے آدمی۔ یہ بڑوں کا روزہ سب سے چاہے بزرگوں کا، اکابر کا، خلوت میں رہنا، خاموش لگے رہنا، اور ملاقاتوں کا نہ کرنا، ملنے جلنے سے الجھن کو ہونا، وہ یہی ہوتا ہے کہ بس انہی سے حقیقی اصلی روزہ تو وہی ہوتا ہے کہ تمام ممنوعات سے رکے ہیں، اعضاء کا الگ وہ کر رہے ہیں، اور دل لگا ہوا انہی کے ساتھ میں۔ کل فرمایا حضرت نے، اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں روزانہ عروج پر، ترقی پر، قرب کی منزلیں تیزی سے طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں تو ذرا سا اگر غیر کا خیال آیا تو بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ غیر کا خیال کیسے آ گیا، حالانکہ مفتی نہیں کہے تو روزہ اعلیٰ درجے کا اس کا رکھا ہے، اس لیے کہ اعضاء بھی اس کے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ تو رمضان نکل گیا، اللہ پاک ہم سب کو بھی کچھ حصہ دے، اس کی فکر نصیب فرمائے۔ تو وہ لوگ جو دائمی روزہ اس انداز کا رکھنے والے ہیں، اس کی کیفیت بیان فرمائیے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ صلہ ہے دائمی اور بڑے روزے کا۔ اور چھوٹے روزے کی مسرت 2 گانا عیدگاہ پڑھ لی، ہو گئی، کافی مل گئی، وہ تو بہت ہم لوگوں کے لیے وہی بہت ہے۔ لیکن یہ کہ اب یہ ارادہ ہوگی انشاءاللہ اس چھوٹے روزے نے جو پیغام اور ذمہ داری ہمیں دی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ادا کریں گے، تاکہ وہاں کی سرخروئی ملے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عنایات اور ان کا فضل ہم سب کے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا